وہ ساتھ والے کمرے میں دیوار سے کان لگائے لرزتے جسم کے ساتھ سن رہی تھی۔ یہ اس کے بھائی کی آواز تھی۔ کہنے لگے، بابا ہم بہت غریب ہیں، زیادہ نہیں دے سکیں گے، زیادہ سامان دے دیا تو عمر بھر قرضہ اتارتے رہیں گے۔ آواز میں پریشانی اور الجھن کے ساتھ ساتھ اکتاہٹ بھی تھی۔ اللہ بیٹیاں دیتا ہی کیوں ہے؟ کاش پیسہ ہوتا تو ہم اپنی بیٹی کو سب کچھ دے کر رخصت کرتے۔ یہ بابا کی بھرائی ہوئی آواز تھی۔ اس نے تصور میں دیکھا ماں بیچاری تو سب سن کر بس رو ہی رہی ہوگی۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا، جی چاہ رہا تھا کہ جا کے زور زور سے کہہ دے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس آپ لوگوں کی خوشی، مسکراہٹ اور سکون ہی میرے لیے سب سے بڑا جہیز ہے۔ مگر اسے خیال آیا، میں مجبور ہوں، ظالم سماج نے جہیز لازمی بنا رکھا، ضرورت مجھے نہیں، میرے سسرال کو ہے۔ اگر بات میری ہوتی، بات بیٹی کی ہوتی تو کوئی بیٹی جہیز کو اپنے باپ کے لرزتے جسم، پریشان چہرے، اپنی ماں کے بہتے آنسوں، سوچوں میں گم چہرے اور بھائی کے کندھوں پر بننے والے بوجھ پر ترجیح نہ دیتی، بلکہ ہر بیٹی جہیز میں باپ کا کھلکھلاتا چہرہ، ماں کی محبت بھرے بوسے اور بھائی کے پیار کی طلب کرتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں جاری ہو گئے تھے۔ قرض مانگنے کی تیاریاں ہو رہی تھیں، سود کا حساب لگایا جا رہا تھا۔ وہ دھڑام سے چارپائی پر جا گری۔ یا اللہ، میری وجہ سے کیا کیا ہونے جا رہا ہے، یا اللہ میں کہاں جاؤں؟ کاش امیر لوگ اس رسم کو نہ بڑھاتے، میں کتنی مجبور ہوں۔ کاش سسرال سے پیغام آ جائے کہ ہمیں بس بیٹی سے مطلب ہے، سامان تو ہمارے پاس سب ہے، ایک بیٹی کی کمی ہے۔ اب بھی آواز آ رہی تھی، شادی پر غم کی آواز۔ جا بیٹا قرض لے کے آ، بیٹی تو گھر سے اٹھانا ہے۔ بابا کی بڑھاپے سے کپ کپاتی آواز تھی۔ وہ زور زور سے رو رہی تھی۔ کیا بیٹی کافی نہیں ہے؟ جہیز کیوں؟ کاش کوئی سنے، دیکھے میرے ماں باپ کا حال تو کبھی جہیز نہ لے۔ لاکھوں بیٹیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بوڑھی ہو گئی ہیں، لاکھوں اپنے ماں باپ کو عمر بھر کے لیے مقروض کر کے اٹھیں۔ وہ چلا رہی تھی، ارے کوئی دیکھو، میرا گھر برباد ہو رہا ہے، میرے ماں باپ کبھی ہنسیں گے نہیں، ایک جہیز دے کر عمر بھر محنت کر کے مر جائیں گے، اور جنازے پر جب اعلان ہوگا کہ جس نے کچھ لینا ہے ان کے بیٹے سے لے لے، تب بھی جہیز والا قرض باقی ہوگا۔ کوئی تو بچاؤ، میں اپنے ماں باپ کے گھر کو ویران نہیں کرنا چاہتی، کوئی تو سنو۔ میں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، ایک مہکتے ہوئے باغ کے مالی اپنے ہی ہاتھوں سے باغ میں خزاں لانے جا رہے تھے۔ ہنستے بستے گھر میں اداسی اور ویرانی کی تدبیریں خود اہل خانہ کر رہے تھے۔ اپنی مسکراہٹوں اور سکون کو گھر سے خود نکالنے کی صلاح ہو رہی تھی، اور معصوم دل بیٹی اندر ہی اندر میں خون کے آنسوں بہا رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں چاہ رہی تھی، بس اپنے ماں باپ کے چہروں پر مسکان کے سوا۔ میں فوراً لڑکے والوں کے گھر پہنچا، ان کے سامنے اجڑتے ہوئے گھر کا منظر پیش کیا۔ وہ سمجھ گئے اور بولے کہ ہماری بھی بیٹی ہے، آج ہم جہیز نہیں لیں گے تو ہو سکتا ہے کل ہمیں بھی نہ دینا پڑے اور بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھا جائے۔ آؤ ہمارے ساتھ اجنبی۔ وہ مجھے ساتھ لے کر لڑکی والوں کے گھر پہنچے۔ لڑکے کا باپ بولا، بھائی صاحب ایک بات کا خیال رکھنا، ہمیں بیٹی دے رہے ہو، اس سے آگے کچھ نہیں بچتا، کسی بھی اور زحمت میں نہ پڑنا۔ ہمارے ہاں ایک بہو کی کمی ہے، باقی سب کچھ تو چل رہا ہے اور چلتا ہی رہے گا۔ وہ سن رہی تھی، سکتہ طاری تھا، آسمان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کا باپ بولا، نہیں بھائی صاحب، ہم نے اپنی بیٹی کو کچھ نہ کچھ تو دینا ہے۔ وہ کہنے لگے، نہیں بالکل نہیں، جو بھی ضرورت ہو ہماری بیٹی ہے، ہمارے گھر آ کے خود بنا لے گی، ہمیں یہ رسم ختم کر کے بیٹی کو اہمیت دینی چاہیے۔ واہ میرے عظیم سسر، وہ سوچ کر ذرا شرم آئی۔ ہاں بیٹی اہم ہے، ہاں۔ اس نے بازو لہرا کر خود کلامی کی، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہماری خوشیاں موڑ دی۔ سب گھر والے اس معجزے پر سجدہ ریز ہوئے، اس پیغام کو عام کرنے لگے اور اس کو آگے بڑھاتے ہوئے جب اپنے بیٹے کا رشتہ طے کر کے اس کے سسرال گئے تو بولے، بھائی صاحب ہمیں بیٹی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، بیٹی ہی ہمارے لیے اہم ہے۔ یہ رواج چل گیا، جب بھی کوئی رشتہ کرتا تو کہتا
کہ بس بیٹی چاہیے، بیٹی ہی اہم ہے، بیٹی ہی اہم ہے، بیٹی ہی بس اہم ہے۔ ہر وہ گھر جگمگانے لگا جس میں جہیز اپنا اندھیرا بچھانے والا تھا۔ نہ جہیز لیا جاتا نہ دینا پڑتا، حساب وہیں کا وہیں تھا، مگر اب بیٹی کی اہمیت تھی اور خوشحالی بھی، کیونکہ بیٹی اہم ہے۔ کیا آپ کے لیے بھی بیٹی اہم ہے؟ بیٹی اہم ہے، اور اگر اہم ہے تو آپ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔